تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ماہی دادا پیر طلحہ انصار احمد کو مدعو کرتا ہوں، وہ آئے سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں جن میں وہ طاقت رکھتے ہیں۔ کیا مردوں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ نہیں، مردوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ تعویذ لٹکانا شرک اور وہ حرام ہے۔ کیا شرک کے ساتھ نیک عمل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ شرک کے ساتھ نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ منکر نکیر کون ہے؟ منکر نکیر جو خبر میں سوالات کرنے والی فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ کیا دین اسلام ناقص ہے؟ نہیں، دین اسلام مکمل ہے اور کامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سوال و جواب کے لیے میں زنیرہ بنت علی اور سیما کو مدعو کرتا ہوں، وہ آئے اور سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیا آپ سے چند سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں، کہیے۔ پہلا سوال، فرق کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے طور طریقوں، جائز ناجائز، حلال و حرام کے علم کو فقہ کہتے ہیں۔ اسلام میں پاکی صفائی کی کیا اہمیت ہے؟ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی نماز کی کنجی ہے۔ پاکی صفائی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کیا پاکی صفائی کے بغیر نماز قبول ہو سکتی ہے؟ طہارت، پاکی صفائی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے کن چیزوں کا پاک رہنا ضروری ہے؟ نمبر 1 جسم، نمبر 2 کپڑے، اور نمبر 3 نماز کی جگہ۔ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اسلام کا درست رکن ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اللہ نے ہم پر کتنی نماز فرض کی ہے؟ اللہ نے ہم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز معراج کی رات فرض ہوئی۔ نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ ناپاک جگہ ہیں، مثلاً کچرا پھینکنے کی جگہ، حمام، قبرستان، اونٹ بندھنے کی جگہ۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ مسلمان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا۔ اس کے بعد میں عرشیہ انجم اور صفیہ انجم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، دونوں بہنیں، اور سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے عقیدہ توحید کے بارے میں چند سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ جی ہاں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم کس نبی کے امتیں ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیں ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو کس کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات سفید اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ کیا درگاہ عروس قوالی میں جانا جائز ہے؟ درگاہ عروس قوالی میں جانا جائز نہیں ہے۔ کیا
کیا غیراللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے بلکہ وہ شرک ہے۔ حلال و حرام کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں ہر وہ چیز جس کا استعمال کرنا جائز ہے اسے حلال کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کا استعمال کرنا ناجائز ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ اس کے بعد میں عالیہ بنت عبد الرحیم اور کلثوم بنت خالد اللہ آئیں اور سوال جواب پیش کریں۔ کہاں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید، کیا میں آپ سے عقیدہ توحید کے سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 1، توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، توحید کے کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا توحید الوہیت، دوسرا توحید ربوبیت، تیسرا توحید اسماء و صفات۔ سوال نمبر 3، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ تمام عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا ہے، جیسے دعا کی، قربانی، نذر وغیرہ۔ سوال نمبر 4، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا ہے اور وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سوال نمبر 5، توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے تمام نام اور تمام صفات پر ایمان لانا جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ سوال نمبر 6، کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے 3 بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ پہلا بندے کے رب کو جاننا، دوسرا اپنے دین کو جاننا، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ سوال نمبر 8، دین اسلام کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام کا مطلب توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنا، شرک و مشرک سے باری ہونا۔ سوال نمبر 9، دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟ دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ سوال نمبر 10، ایمان کے کل کتنے درجے ہیں؟ سب سے اونچا اور نچلا درجہ کیا ہے؟ اسلام کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 11، احسان کے کیا معنی ہیں؟ احسان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو خیال رہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ اس کے بعد میں مفلحہ اور مسعودہ دونوں بہنوں کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھیے۔ کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ہاں ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان چیزوں میں جن میں وہ طاقت پہ رہتے ہیں۔ مردہ لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ہاں، مردہ لوگوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ تعویذ لٹکانا شرک ہے اور حرام ہے۔ کیا شرک کے ساتھ نیک عمل کا کوئی فائدہ ہے؟ شرک کے ساتھ نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہم فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کہتے ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ فرشتے نور سے پیدا کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں ذکرہ ناز اور کلثوم کو مدعو کرتا ہوں وہ آئے سوال جواب پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے چند سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ جی ہاں. وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے سے چھوٹی چھوٹی گناہ معاف ہو جاتی ہے. وضو میں کیا فرائض ہے؟ نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا. نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. نمبر 5 تمام اعضاء کو ترتیب کے ساتھ بغیر تاخیر کے دھونا. وہ کیا کام ہے جو نماز میں جائز ہے؟ نمبر 1 امام کو لقمہ دینا. نمبر 2 امام اگر کوئی غلطی کرے تو تنبیہ کرنا. نمبر 3 جماعی کو روکنا. نمبر 4 سجدے کی جگہ سے کنکر کو ہٹانا. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہر مسلمان مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کیا فضیلت ہے؟ تنہا پڑھی جانے والی نماز مقابل میں جماعت والی نماز 27 درجہ افضل ہے. جماعت کے لیے کم سے کم کتنے آدمیوں ہونا ضروری ہے؟ جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. کیا بیماری کی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، بیماری کی حالت میں نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھیں. اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھیں. اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو تو اشارے سے پڑھیں. سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. سنت مؤکدہ کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. فجر کی 2 رکعت سنت نماز کی فضیلت کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. سوال و جواب کے آخری کڑی مہناز انجم اور محمد عفاف آئے اور سوال جواب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، پوچھ سکتے ہیں. سوال نمبر 1 اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے معنی اطاعت، فرما برداری، امن اور شانتی کے ہے. سوال نمبر 2 اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5 حج کرنا. سوال نمبر 3 ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، ذات سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں. سوال نمبر 4 ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. سوال نمبر 5 ہمارا رب کون ہے اور کہاں ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، 7ویں آسمان پر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. سوال نمبر 6 ہم سب کو کس نے پیدا کیا اور کس کے لیے پیدا کیا؟ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال نمبر 7 عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر وہ بات اور کام جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. سوال نمبر 8 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا حق والدین کا ہے. سوال نمبر 9 زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا اور
6 दिनों में पैदा किया। सवाल नंबर 10, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा कौन सा मजहब कौन सा है? इस्लाम सबसे अच्छा सबसे सच्चा मजहब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा।